صوبائی رنگ ٹی وی نے اپنے ناظرین کو دنیا کے مختلف ممالک کی سیر اور آگاہی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج ہم نے جس ملک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے برازیل۔ تو آپ کو لیے چلتے ہیں برازیل، جہاں ہم آپ کو دیں گے آگاہی ان کی ثقافت، تہذیب، تمدن اور رہن سہن کے بارے میں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں جہاں فحاش سیاحوں کی دنیا مشہور ہے۔ یہ ملک ہے برازیل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچائی جا سکے۔ برازیل برائے اعظم جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ برازیل رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک اور آبادی کے لحاظ سے 6واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک میں پرتگالی زبان بولی جاتی ہے اور برازیلی پرتگیزی زبان بولنے والے ممالک کی انجمن CPLP کا رکن ہے۔ برازیل کا دارالحکومت برازیلیا اور سب سے گونجان آباد شہر ساؤ پاؤلو ہے۔ فیڈریشن 26 ریاستوں اور فیڈرل ڈسٹرکٹ کی یونین پر مشتمل ہے۔ یہ برائے اعظم جنوبی امریکہ کا واحد ملک ہے جس کی سرکاری زبان پرتگالی ہے۔ یہ سب سے زیادہ کثیر، ثقافتی اور نسلی طور پر متنوع قوموں میں سے ایک ہے، جس کی وجہ ایک صدی سے زیادہ دنیا بھر سے بڑے پیمانے پر امیگریشن ہے۔ یہ سب سے زیادہ آبادی والا رومن کیتھولک اکثریتی ملک ہے۔ مشرق میں بحر اوقیانوس کے ساتھ برازیل کی ساحلی پٹی 7491 کلومیٹر ہے۔ یہ ایکواڈور اور چلی کے علاوہ جنوبی امریکہ کے دیگر تمام ممالک اور خطوں سے متصل ہے اور برائے اعظم کے تقریباً نصف زمینی رقبے پر محیط ہے۔ اس کے ایمیزون بیسین میں ایک وسیع استوائی جنگل ہے جس میں مختلف قسم کے ماحولیاتی نظام اور متعدد محفوظ رہائش گاہوں پر پھیلے وسیع قدرتی وسائل شامل ہیں۔ یہ منفرد ماحولیاتی ورثہ برازیل کو 17 بڑے متنوع ممالک میں پہلے نمبر پر رکھتا ہے اور یہ اہم دلچسپی کا موضوع ہے کیونکہ جنگلات کی کٹائی جیسے عمل کے ذریعے ماحولیاتی انحطاط کا براہ راست اثر عملی مسائل جیسا کہ موسمیاتی تبدیلی اور حیاتیاتی تنوع نقصان پر پڑتا ہے۔ وہ علاقہ جو برازیل کے نام سے جانا جاتا ہے پرتگالی سلطنت کے لیے دریافت شدہ زمین کا دعویٰ کرنے والے ایکسپلور پیڈور کے 1500 میں سے اترنے والے پہلے متعدد قبائلی لوگوں کا مسکن تھا۔ برازیل 1808 تک ایک پرتگالی نو آبادیات رہا، یہاں تک کہ سلطنت کا دارالحکومت لزبن سے ریو ڈی منتقل کر دیا گیا۔ 1815 میں پرتگال برازیل اور الگورز کی کالونی کی ریاستہائے متحدہ کی تشکیل پر سلطنت کے درجے تک بڑھا دیا گیا۔ 1822 میں برازیل کی سلطنت کی تخلیق کے ساتھ آزادی حاصل کی گئی اور ایک وفاقی ریاست ایک آئینی بادشاہت اور پارلیمانی نظام کے تحت چلائی گئی۔ 1824 میں پہلے آئین کی توسیع کے نتیجے میں ایک دو ایوانی متنازع کی تشکیل ہوئی جسے اب نیشنل کانگریس کہا جاتا ہے۔ 1888 میں غلامی کو ختم کر دیا گیا۔ فوجی بغاوت کے بعد یہ ملک 1899 میں صدارتی جمہوریہ بن گیا۔ ایک امرانہ فوجی امریت 1964 میں ابھری اور 1885 تک حکومت کی، جس کے بعد سویلین حکومت دوبارہ شروع ہوئی۔ برازیل کا موجودہ آئین جو 1988 میں بنایا گیا تھا اسے ایک وفاقی جمہوریہ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اپنی بھرپور ثقافت اور تاریخ کی وجہ سے ملک یونین کو عالمی ثقافت ورثے کی جگہوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں 13ویں نمبر پر ہے۔ برازیل ایک علاقائی اور درمیانی طاقت ہے۔ اعلیٰ انسانی ترقی کے اشاریہ کے ساتھ ترقی پذیر ملک کے طور پر درجہ بندی کیے گئے۔ برازیل کو ایک ترقی یافتہ ابھرتی ہوئی معیشت سمجھا جاتا ہے۔ عمومی طور پر دنیا کی 9ویں سب سے بڑی GDP اور PPP کے اقدامات کے مطابق 8ویں لاطینی امریکہ میں سب سے بڑی معیشت ہے۔ عالمی بینک اور ایک نئے صنعتی ملک کے ذریعے بالائی متوسط آمدنی والے معیشت کے طور پر برازیل کے پاس جنوبی امریکہ میں عالمی دولت کا سب سے بڑا حصہ ہے اور یہ کافی کی سب سے ہوئے۔ برازیل اقوام متحدہ G20 مرکوسور امریکی ریاستوں کی تنظیم، امریکی ریاستوں کی اور پرتگالی زبان بولنے والے ممالک کی انجمن کا بانی رکن ہے۔ برازیل عرب لیگ کی ایک مبعثر ریاست بھی ہے۔ اس سرزمین کی سرکاری پرتگالی نام اثر پرتگالی ریکارڈوں میں مقدس صلیب کی سرزمین تھا، لیکن یورپی ملاحہ اور سوداگر برازیل کی لکڑی کی تجارت کی وجہ سے اسے عام طور پر برازیل کی سرزمین کہتے ہیں۔ سرکاری نام کی وجہ بالآخر مقبول نام عام نے لے لی۔ کچھ ابتدائی ملاح اسے طوطوں کی سرزمین کہتے ہیں۔ گوارانی زبان میں جو پیراگوئے کی ایک
ایک سرکاری زبان بھی ہے۔ برازیل کو پینڈورنا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پالم کے درختوں کی سرزمین۔ برازیل جنوبی امریکہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ ایک بڑے علاقے پر محیط ہے اور اس میں براعظم کا زیادہ تر حصہ شامل ہے، جس کی زمینی سرحدیں یوروگوئے کے ساتھ جنوب میں ملتی ہیں۔ ارجنٹائن اور پیراگوئے جنوب مغرب میں، بولیویا اور پیرو مغرب میں، کولمبو شمال مغرب میں سلووینیا کے ساتھ ملتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی